السلام علیکم ناظرین، میں ناصر راجہ اور آج آپ کو جس شخصیت کا انٹرویو دکھانے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کچھ بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ ایک تو میرے استاد محترم ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، صحافتی زندگی کے میرے استاد ہیں، اور دوسری یہ بات کہ میں نے اپنی جرنلسٹک لائف میں ان سے زیادہ محنتی جرنلسٹ نہیں دیکھا۔ میں نے انٹرویو کیا اور صحافت کی آڑ میں کچھ تلخ سوال بھی کیے، لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا، حالانکہ ان کو استحقاق تھا کہ وہ مجھے ڈانٹ بھی سکتے تھے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ آخر تک اس انٹرویو کو ضرور دیکھیے گا، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہمیں لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں باتیں اور یادیں۔ جنود علی خان خود شاید کوئی اینٹیٹی ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میرے بارے میں جو وہ سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، انہیں میری اصل بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہے، ہم اپنے روحانی سلسلے میں چشتی صابری ہیں، لیکن اس پر بھی بعد میں آتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس نے اپنی زندگی میں اپنے والد اور والدہ کو نماز قضا کرتے نہیں دیکھا۔ میں وہ ہوں جسے یہ جو ہے نا حلال کا پیسہ یا حلال کا رزق، میری معلومات کی حد تک میری پرورش پر، میری تربیت پر ایک پیسہ حرام کا خرچ نہیں ہوا۔ یہ میں نے اپنے ضلع میں ایک تقریب میں پوچھ لیا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اس لیے پوچھ رہا کہ کچھ اور پوچھے گا۔ تو ہماری جو چکوال والے ہیں، انڈسٹریز والے، وہاں میں نے کہا کہ اس کی وجہ اس حال میں چیف گیسٹ اس لیے ہوں، پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ۔ میرے والد کو اس وقت میرے سامنے لا کے بٹھا دیا گیا تھا، تو میں نے کہا میں وہ ہوں جس پہ حرام کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ وہ جو قوت ہے نا حلال کے پیسے کی، جو میری تربیت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا سب کچھ حلال کا ہے، نو، میں اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب تک والدین کے خرچ پہ رہا ہوں، وہ جو حلال کا پیسہ مجھ پر خرچ ہوتا رہا، اس کی اتنی قوت ہے کہ اب بھی مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ والا جو میری تربیت والا خرچ ہوا تھا مجھ پر، وہ مجھے اس میں سے نکال لیتی ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے، مجھے جب میں نے راجہ صاحب خبریں، جس کو میں ایڈیٹر تھا اور بڑا ظالم ایڈیٹر تھا، مشہور یہی تھا، مجھے بڑی بڑی مشکل دیکھنی پڑی، مجھ پر بے پناہ مقدمے ہوئے۔ مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ آخری موقع ہوتا تھا سوات میں بھی اور پنڈی میں بھی یا تلگنگ میں بھی، چکوال میں بھی۔ دیکھیں، اگر نواز شریف جیسا جن قابو ہو سکتا ہے تو مجھے بھی قابو کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، جو آپ نے مجھے پوچھا کہ خوشنود علی خان کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے 103 عمرے میں کر چکا ہوں اور 5 حج کر چکا ہوں۔ میری شکل عقل سے کہیں پتہ ہی نہیں لگتا میں اس طرح کا ہوں۔ لوگ ایک حج کر کہتے ہیں ان کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ میں پڑھتا ہوں درود پاک اور بے حساب پڑھتا ہوں، دیکھیں اس کی اپنی فضیلت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تو اصل موضوع کی طرف بات ہی نہیں کی ہے۔ میرے حوالے سے بڑے بڑے قصے مشہور ہیں، اور میں نے کئی بندے خود دیکھے ہیں جو خوشنود علی خان بنے ہوئے تھے، جن کا نام بھی جو کہتے تھے ہم خوشنود علی خان ہیں۔
میں اب گھر سے عموماً باہر نہیں نکلتا، حتیٰ کہ دفتر بھی نہیں جاتا. میں اس چکر میں پڑا رہتا ہوں کہ اچھا مجھے یہ کرنا. یہ چیزیں اب لوگ کہیں گے اچھا بھائی پھر روٹی کہاں سے کھاتے ہو پھر. دیکھیے میں جو زندگی بھر میں نے کام کیا، ایک سمجھ لیں مجھے پینشن آ رہی ہے بہت ساری چیزوں کی، اور میں اب شاید اللہ سے میں نے پوری زندگی اس طرح نہیں مانگا ہے، نہ مجھے مانگنے کا سلیقہ تھا، لیکن اب میں مانگتا ہوں تو بالکل اور طریقے سے مانگتا ہوں، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ میری عمر میں آ کر کسی بندے سے یا کسی جرنلسٹ سے یا کسی اخبار نویس سے جب پوچھیں گے تو آپ کو وہ اور تھیوریاں بتائے گا. میری ساری تھیوریوں پہ ہی پانی پھیر دیا میں نے، بالکل اور طریقہ اپنا لیا، اور اس کے نتیجے میں مجھے فلاح مل گئی. دیکھیں لوگوں کو بڑے بچپن کے دوست ہوتے ہیں. یہ جو ہم تینوں بھائی ہیں، ہم اس وجہ سے پڑھ گئے اور اس وجہ سے ترقی کر گئے کہ ہمیں اجازت ہی نہیں تھی لڑکوں کے ساتھ اکٹھے ہونے کی. ہماری والدہ بہت سختی کرتی تھی ہم پر، اور توجہ تھی ساری پڑھائی پر، لہذا وہ بچے تو سارے ناراض تھے کہ یہ کیسا ہے جو ہمیں ملتا ہی نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں. اسکول میں جاتا تھا اور وہاں پہ بھی پہلے سے انسٹرکشن تھی کہ ان بچوں کو دیکھو انہیں جوئیں تو نہیں ہیں. وہاں ہمیں ٹاٹ نہیں تھا ہمارے اسکول میں بوری گھر سے لے کے جاتا تھا، اور بوری ہر بچے کے پاس نہیں ہوتی تھی. ہم پوری کلاس میں دو بچے تھے جو بوری پر بیٹھتے تھے. اچھا جی، خوشنود علی خان صاحب، چونکہ آپ میرے استاد بھی ہیں اس لیے یہ انٹرویو لیتے ہوئے میرے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بہت سارے آپ کی زندگی کے پہلو اجاگر کر سکوں اور اپنے دیکھنے والوں کو دکھا سکوں. اچھا خوشنود علی خان صاحب، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس جو صنعت ہے یا یہ جو انڈسٹری ہے پرنٹ میڈیا کی یا ایون الیکٹرانک میڈیا کی بھی، اس میں بہت زیادہ آپ نے شاگرد دیے، بہت زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ہی سیکھے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ آپ نے ایک نیا ٹرینڈ دیا جرنلزم میں جو پہلے نہیں تھا. جب خبریں آیا تو آپ نے ایک نیا ٹرینڈ دیا. اور تیسری بات آپ کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ آپ نے قلم کے ذریعے ایک تشدد سکھا دیا ہے ہر لکھنے والے کو. تو اس میں کون سی بات درست ہے، کون سی بات غلط ہے، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے آخری سوال کیا نا کہ میں نے تشدد سکھا دیا، راجہ صاحب میں بعض اوقات لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا اور نتیجہ کیا نکلا. دیکھیں، جسے ہم قلم کی کاٹ کہتے ہیں، جسے ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم کہتے ہیں، جسے ہم فالو اپ کہتے ہیں، جو بہت ایک لمبی داستان ہے. خبر کو ڈگ کرنا اور خبر کی تہہ تک پہنچنا، یہ ایک کام ہے جو شاید میں نے ابھی بھی پورا نہیں کیا، اور میں نے دیکھا میرے بعد کسی نے اس کو زیادہ ڈیولپ بھی نہیں کیا. لیکن راجہ صاحب حقیقت یہ ہے کہ میں نے جو سکھایا تھا اس کو بہت بھونڈے طریقے سے، بہت غلیظ طریقے سے، بہت برے طریقے سے بعد میں سامنے لایا گیا. اور مجھے اگر کوئی شرمندگی ہے تو وہ یہ شرمندگی ہے، اور وہ جو میں نے کہا کہ میں اٹھ بیٹھتا ہوں، میں اٹھ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ کریم میں نے کیا چاہا تھا اور اس میں سے نکلا کیا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں آپ بھی ایک خاص وجہ سے مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں شاید اپنی بات یہ جو کروانا چاہتا تھا میں اس بات کو کنوے نہیں کر سکا، اور مجھے تسلیم ہے یہ. اوکے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ آپ نے صحافت کو یعنی خاص طور پہ پرنٹ میڈیا کو ایک نیا ٹرینڈ دیا. دیکھیں وہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. صحیح. دیکھیں چونکہ ضیاء شاید میرے چیف ایڈیٹر تھے یا میرے پارٹنر تھے، میں نے کبھی ان میں خاص طور پر انتظامی صلاحیتیں زیادہ ہیں مجھ سے، لیکن
دیکھیے سب سے پہلے آزاد کشمیر کا وہ جو منسٹر تھا جسے پکڑا تھا، جی جی، جس کے بعد ٹرینڈ تبدیل ہوا، صحیح، اس کے بعد وہ جو انٹرنیشنل اسکول تھا، ہاں انٹرنیشنل اسکول تھا، پھر وہ ایک تھانے دار والی تصویر جی تھی جس میں وہ ہاتھوں پہ اٹھا، دیکھیے میں شاید ٹرینڈ بہت سارے میں نے دیے ہیں اور دے سکتا تھا، لیکن میرے پاس شاید پیسہ اس طرح سے نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، پیسہ بھی نہیں کہیں کہ شاید وسائل کی کمی تھی، ورنہ میں بالکل اور کام کرتا۔ اب آپ نے کہا جی شاگرد بڑے ہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے لوگ اخبار بیچنے آئے اور میں نے رپورٹر بنا دیے، اور اسی طرح سے مثلا کئی لوگوں کو جرنلزم کی الف بے نہیں پتہ، آج وہ اپنے زور سے سنبھالے نہیں جاتے، لیکن مجھے پتہ ہے میں نے کتنی دفعہ جوتیاں ماری ہیں، مگر یہ جو جوتیاں مارنے والی بات ہے یہ مجھ سے کوئی عام طور پر اس طرح نہیں کرتا۔ اوکے، تھوڑا سا آگے چلیں ہاں سر۔ ہاں اچھا سر، آپ نے ابھی ضیاء شاہد صاحب کا نام لیا اور کہا کہ ان میں انتظامی صلاحیت آپ سے بہت زیادہ ہے۔ خبریں ایک آپ کا بالکل ایک ایسا نیا آپ کا برین چائلڈ تھا دونوں کا، جس نے بڑا نام پیدا کیا اور بہت مقبول ہوا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خورشید علی خان کی کنٹریبیوشن خبریں کو مضبوط بنانے میں یا خبریں کو مقبول بنانے میں زیادہ ہے۔ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ ضیاء شاہد صاحب کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے یا آپ کی؟ دیکھیں میں یہ تو کہتا ہی نہیں ہوں کہ کس کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے اور کس کی کم ہے۔ میں اپنے طور پر میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں بعض اوقات 72 گھنٹے تو لگاتار جاگا ہوں اس کے لیے۔ اچھا ایک ہوتی ہے مشقت، بعض معاملات مشقت کرنے، میں نے کی ہے وہ مشقت، میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا کہ میں ضیاء شاہد سے زیادہ ذہین تھا اور زیادہ بڑا تھا، لیگ ورک میرا تھا، میرا ہے اور میرا رہے گا۔ جب بھی اس پہ لکھا جائے گا تو خود لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ کس نے، مگر دیکھیے ضیاء شاہد اگر نہیں ہوتا، یہ کسی کو نہیں معلوم کہ خبریں نکلا کیسے ہے یا اس وقت کیا تھا۔ اس کا جو پہلا ایڈیشن ہے اس میں نے بعض چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ ریکارڈ پر ہے اور وہ ثابت کر دیں گی۔ اب ضیاء شاہد صاحب جو ہیں ان کی صحت شاید مجھ سے تھوڑی زیادہ خراب ہے، لیکن آج بھی ضیاء شاہد اور میں اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس ملک میں کوئی ایسا نیا تجربہ کریں گے جرنلزم کے حوالے سے، جرنلزم کے حوالے سے کہ وہ لوگوں کو حیران کر دے گا۔ اوکے، اچھا سر، جب جس کے لیے اتنی محنت کی گئی ہو، اتنا اس کو خون دیا، پسینہ دیا، اس کے لیے سوچا، اس کے لیے وسائل اکٹھے کیے، اور جب اس سے علیحدہ ہونا پڑا تو اس کا دکھ آپ کو نہیں ہوتا یا خوشی سے آپ نے چھوڑ دیا کہ آپ اپنا ایک علیحدہ اپنی؟ میں اس کے لیے مکہ مکرمہ گیا اور مدینہ منورہ گیا، اور جانے سے پہلے ضیاء شاہد صاحب کو بتا گیا کہ میں واپس آ کے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، لیکن وہ جو وجہ ہے ابھی کم از کم میں نہیں بتا سکتا یا نہیں بتاؤں گا، اس سے تلخی پیدا ہوگی۔ اس بات پہ میں حلف دیتا ہوں کہ شاید پیسہ اکٹھا بھی زیادہ میں نے کیا ہوگا وسائل کے لیے، وسائل کے لیے جی، مگر میں اس کا بینیفیشری نہیں تھا۔ آپ نے یہ دیکھا فارم ہاؤس میرا، بڑے لوگوں نے سوال کیے، میں نے یہ 96 میں لیا، 96 میں ڈکلیئر کر دیا، احتساب بیورو نے اس پہ ٹل کا مطلب زور لگا لیا۔ دیکھیے ایک بات آپ کو جاتے جاتے کہہ دوں، مجھے ایک فضیلت ہے، آپ کہیں گے عجیب ہے جیسے آپ فضیلت کہہ رہے ہیں، میری جو بیگم ہے وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے، وہ مہمانوں کو سنبھال سکتی ہے۔ اس نے، میں نے جہاں کہیں غلطی کی اس نے میری تصحیح کی، مثلا جو خبریں چھوڑا میں نے اس میں اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے چھڑوا دیا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ حلال کما کے اس کو حرام کر کے کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اب اس میں بہت بڑی اسٹوری ہے، صحیح، میں وہ نہیں کہوں گا، لیکن میری زندگی میں میری بیوی نے مجھے منظم رکھنے اور بہتر رکھنے میں بڑا امپارٹنٹ کردار ادا کیا۔ اور دوسری جو مجھے بڑا دکھ ہے، یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں بغیر سوال کے،
میری زندگی میں ایک دکھ ہے، اور وہ دکھ یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی جو خدمت مجھے کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، میں تو جواباً شاید نہیں کر سکا۔ اوکے سر، ابھی آپ نے کہا کہ بیوی نے آپ کو منظم رکھا، یعنی ڈسپلن میں رکھا، تو بیویوں میں ماشاءاللہ یہ خوبی تو ہوتی ہے کہ وہ ڈسپلن میں رکھتی ہیں، اور اگر نہ ہو تو بھی رکھ لیتی ہیں۔ یس۔ اچھا سر، یہ تو ایک ویسے لائٹر سائڈ کی ایک بات تھی، ضیاء شاہد صاحب کی ایسی کون سی خوبی تھی، یا یہ اتفاق تھا کہ آپ نے مل کے اکٹھے فیصلہ کیا کہ ہم ایک نیا ٹرینڈ دینے جا رہے ہیں، ایک نیا اخبار نکالیں گے؟ ان کی کوئی خوبی تھی جس سے متاثر ہوئے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیے، نہ ان کی خوبی تھی نہ میری خوبی تھی۔ ایک ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا، وہ یہ کہ جب تک مثلا پاکستان اخبار جو ہے جی وہ ہم دونوں نے نکالا، صحیح، لیکن کچھ دنوں بعد وہاں سارے رانے بھٹی آ گئے اور ہم آؤٹ ہونے لگے۔ ہم سمجھتے تھے کہ چیک پہ جو دستخط کرتا ہے وہی مالک ہوتا ہے اور اسی کی آزادی، یعنی ایک سروائیول بھی آپ کی تھی، آپ کی سروائیول بھی تھی۔ اچھا، کوئی ایسی خامی ضیاء شاہد صاحب کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اگر یہ خامی نہ ہوتی تو شاید آپ اکٹھے بھی رہتے اور بہت زیادہ ترقی کرتے؟ کوئی اس خامی کا ذکر؟ دوستوں میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں، خامیاں نہیں، خامی کچھ نہ کچھ تو ہر انسان میں ہوتی ہے نا سر۔ میں یہ تلاش کرنے کی بات نہیں کرتا، ایک ہوتا ہے ویسے کہ تھوڑا سا جیسے آپ غصے میں آ جایا کرتے تھے جب عوام کے ساتھ کام کرتے تھے، یا اسی طریقے سے میں چاہوں گی کوئی اس طرح کی اور کوئی ایسی کوئی ذاتی خامی میں تلاش کرنے کے موڈ میں نہیں؟ دیکھیے، جو مجھ میں خامیاں ہیں اور جو ان میں خامیاں ہیں، وہ کم از کم صحافت کے شعبے سے جو لوگ متعلق ہیں انہیں معلوم ہے۔ میں نے آپ کو کہا میں نہیں تلاش کروں گا، وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ ان میں کون سی خوبی تھی اور کون سی خامی تھی۔ صحیح۔ اچھا سر، صحافیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صحافت کی آڑ میں ہر غیر قانونی کام کرتے ہیں، ان کو کوئی پولیس والا روک لے تو اس کو فوراً روک دیتے ہیں کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ یہ ٹرینڈ کیسا ٹرینڈ ہے، اور کیا یہ صحافت میں ہونا چاہیے کہ یہ دوسرے فیلڈز میں بھی ہے؟ راجہ صاحب، جن گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا پریس، جی، جب میں سامنے سے آنے والی گاڑی پر پریس لکھا ہوا دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس نے مجھے گالی نکال دی ہے۔ کبھی آپ یہ اب بھی چیک کر لیں، اب تو میں اس طرح سے کوئی بہت دھانسو کام نہیں کر رہا، لیکن سڑک پر چلتے ہوئے اگر مجھے روک لیا جائے تو میں پنجابی میں پوچھا کی ہے، اچھا وہ جواب میں کہتا ہے آپ نے فلاں غلطی کی ہے، فلاں وجہ سے یہ آگے سڑک خراب ہے۔ راجہ صاحب، یقین مانیں میری زندگی میں ہزاروں بار یہ ہوا کہ میں نے پوچھا کی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آواز سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ خوشنود علی خان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں اور مجھے نام بتانا پڑے تو جواب میں اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے، وہ یہ کہے گا کہ سر ادھر چائے قریب ملتی ہے، میں مطلب اس نے آپ کو عزت دی، پروٹوکول دی۔ سن لیں، جی جی، یہ بات مجھے ذرا پوری کرنے دے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ جی جی، دیکھیے، خوشنود علی خان اگر نام یا برانڈ یا کوئی چیز بنا، وہ اس وجہ سے بنا کہ اس نے روٹین کی جرنلزم نہیں کی۔ صحیح، ٹھیک۔ اب جو روٹین کی جرنلزم کرا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ مثلا آپ بھی آئے ہیں اور اپنے چینل کی بات کریں گے، دیکھیے میں سخت خلاف ہوں اس وقت جو یہ چینلز اور اخبارات اور بے سر و پا پتہ نہیں برمار ہو گئی ہے، ہر بندے نے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ اخبار نویس نہیں ہے۔ صحیح۔ اور میں آج آپ کو ایک انکشاف کر رہا ہوں، اپنے اندر کے دل کی بات بتا رہا ہوں، الیکٹرانک میڈیا کا اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ نے احساس دلا دیا ہے کہ خبر صحیح چھپتی تھی اخبار میں، صحیح، اور ہاتھ میں پکڑ کے جب تک وہ نہیں، لہذا دوبارہ پرنٹ میڈیا کی موج بن جائے گی، اور الیکٹرانک میڈیا اپنے زوال اور اپنے اس نتیجے کی طرف جا رہا ہے جہاں شاید وہ ممکن رہے نہیں۔ سر، یہ جو ٹریفک والی بات کی یا پولیس والی بات کی، یہ تو میں نے ویسے مثال دی، میں نے ویسے دیکھا کہ کہیں دیوار بنانی ہے، کہیں کھڑے ہو جانا ہے، کہیں داخلہ دلانا ہے، کہیں ہاسپٹل میں جانا ہے، کہیں... راجہ صاحب، یہ سب غلط ہے، اور اللہ کریم میری زندگی میں شاید وہ وقت آ رہا ہے، میں نے ابھی الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے آپ کو کہا،
اب جینون جرنلسٹ تو چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ پرنٹ میڈیا کی جو آپ نے اس مضبوطی کی بات کی، لیکن اب تو لوگ پڑھنے والے ہیں، نئی نسل تو اخبار کے قریب بھی نہیں جاتی، لکھی ہوئی لائن تو یہ بات میں آپ سے تسلیم کرتا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ میرے ساتھ 6 مہینے بعد بات کیجیے گا. اوکے. کہ کہاں کھڑا ہے الیکٹرانک میڈیا اور کہاں کھڑا ہے پرنٹ میڈیا. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے ہاں اس وقت بڑے ہیروز ہیں الیکٹرانک میڈیا کے، ان میں سے 50% کم از کم میرے شاگرد ہیں جو بہت بڑے ہیرو ہیں. صحیح. دیکھیے میں بعض اوقات انہیں جب بولتے دیکھتا ہوں اور غلط بولتے دیکھتا ہوں تو میں استغفار کرتا ہوں کہ اس میں چونکہ میرا حصہ بھی ہے، میں نے یعنی یہ راہ دکھائی یا سنبھالا. سر جی جب میں چلا جاؤں گا بے شک میرے بارے میں بھی استغفار کیجیے گا، لیکن ابھی نہ کیجیے گا. دیکھیں یہ حقیقت ہے. جی. جب اللہ کریم آپ کو قوت دیتا ہے، قلم کی قسم کھائی ہے اس لیے اس میں جان ہے. صحیح. بولنے والے کی قسم نہیں کھائی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لکھنے والے کی قسم کھائی ہے. یہ جو قلم کی طاقت ہے اس کو جس نے غلط استعمال کیا. اوکے. اچھا سر، آپ کی لکھی ہوئی چیز سے، آپ کے قلم سے لوگوں کے کاروبار گئے، لوگوں کی سیاست گئی، لوگوں کی وزارت گئی، لوگ پتہ نہیں 30 40 سال پھر پیچھے چلے گئے. کبھی کسی پہ ترس نہیں آیا کہ آپ نے اس کے خلاف اتنا سخت لکھ دیا ہے، اس کو اتنی سزا ملی ہے؟ میں سوتے ہوئے بعض چیزیں سوچتا ہوں کہ میں نے جو فلاں کیا، مجھے یہ معلوم ہے یہ بالکل ساری بات آپ نے ٹھیک کی. صحیح. لیکن جہاں میرا قلم چلا ہے، جہاں میرے قلم نے کام کیا ہے، ایک بات اور آپ کو بتا دوں، آپ بھی یاد رکھ لیں. جی. اگر میں غلط لکھوں گا نا اس پہ کبھی ایکشن نہیں ہوگا. صحیح. اور اگر میں یہ نہیں کہا کہ غلط سن لیں نا دیکھیے اب یہ تو میرا ٹھیکہ نہیں ہے. میرے تو خدا نے مجھے کہا ہے کہ جو تمہاری قلم کی طاقت ہے اس کو صحیح استعمال کر. صحیح. میں نے اگر وہ صحیح استعمال کیا تو مجھے کیا شرم؟ نہیں میں نہیں، میں سر یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خبر لگاتے ہیں صرف آگاہ کرنے کے لیے، ریڈر کو پڑھانے کے لیے، لیکن اس کے جواب میں رد عمل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہے. بندہ ایک وزیر کی وزارت ہی چلی جاتی ہے تو اس پہ بندہ گئی تھی. دیکھیں آزاد کشمیر والے کی گئی تھی. اس رات آپ اس ٹیم کا حصہ تھے. اس نے اس وقت جو 20 لاکھ مجھے کہہ رہا تھا وہ آج کا 20 کروڑ تو ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 20 لاکھ اور شامل کر لیں، سویرے یہ 40 لاکھ ہو جائے گا، آپ مجھے چھوڑ دیں. رات کو وزیر تھا اور ہماری خبر چھپنے کے بعد دوپہر کو وزیر نہیں تھا، اور وہ شاید پاکستان میں پہلی مثال تھی. مجھے راجہ صاحب بتائیں کوئی میری اس خبر کو رد کر سکتا ہے؟ نہیں وہ تو بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں. سن لیں آپ، میں اب مجھ میں اس وقت کے خوشنود میں اور آج کے خوشنود علی خان میں آج بھی آپ نے ایک وزیر فارغ کروا دی سر. ذرا اس میں فرق کیا ہے؟ جی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس وقت میں شاید بہت زور میں، قوت میں تھا. اب میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ کریم اگر میں یہ کوئی غلط کرنے لگا ہوں تو اس کو ویسے ہی مجھے ہمت نہ دے، توفیق نہ دے کہ میں یہ کر سکوں. اب میں عام طور پر معاملات میں، صحافتی معاملات میں اپنے اللہ کی مدد مانگتا ہوں پہلے. صحیح. اس پہ سوچتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، پھر کوئی کام کرتا ہوں. صحیح. اچھا سر، کبھی اپنے کسی لکھے پہ کوئی خبر آپ نے بریک کی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، اس پہ کبھی نادم ہوا ہے کہ یار یہ میں نے جو ہے نا میرے انفارمیشن غلط تھی یا میرے قلم سے غلط لکھا گیا، یہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا، یا اس کا میں نے جو لکھ دیا یہ نہیں لکھنا چاہیے، ایسی کبھی آئی ہے آپ کی کوئی چیز؟ ایسی خبریں میں ہی آئی تھی. میں نواز شریف کے ساتھ امریکہ میں تھا اور یہاں آپ کے ایک ساتھی نے جو قائم مقام تھا اس نے چھاپا مارا اور ایک گیسٹ ہاؤس پر، اس میں ایک خاتون کی تصویر انہوں نے چھاپ دی. اس کے چہرے پہ خوف تھا اور اس نے پورا لباس نہیں پہنا ہوا تھا. میری بیٹی نے امریکہ مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ مجھے آج پہلی مرتبہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کے اخبار میں ایسی بات چھپی ہے جس پہ مجھے شدید غصہ ہے
اور اگر آپ دل کی بات پوچھیں تو میں آپ سے بولنا نہیں چاہتی. تھوڑی دیر بعد میرے بھائی خلیل ملک صاحب نے مجھے فون کیا کہ تشنود علی خان یہ جو چھپا ہے یہ تم نے دیکھا؟ اچھا میں امریکہ میں اس وقت تو یہ ذرائع نہیں تھے, چیزیں شاید نہیں دیکھ سکتی, مگر میں آپ کو بتاؤں راجہ صاحب, اس ایک واقعے کے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, مجھے بہت پچھتاوا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ میری بیٹی بھی مجھ سے شدید ناراض ہے. اب یہاں پر آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. میں اگر ہوتا یہاں موجود وہ تصویر نہ چھپتی. اوکے, لیکن سر یہ ٹرینڈ بھی خبریں کا ہی دیا ہوا ہے کہ بیڈ روم میں گھس جانا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام ٹھیک ہے؟ بالکل, الزام بھی ٹھیک ہے اور یہ طریقہ بھی غلط ہے. صحیح. لیکن پھر آپ ابھی گلہ بھی کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گلہ بنتا ہے سر جو آپ کے شاگرد ابھی 2 اسٹیپ آپ سے آگے جاتے ہیں, آپ سے آگے جا کے وہ کسی کو گالی دیتے ہیں, آپ سے آگے جا کے کسی کے بیڈ روم میں گھس جاتے ہیں, تصویر چھاپتے ہیں؟ میرا قصور تو نہیں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس خبریں کا ایڈیٹر تھا, پورا فل فلیج ایڈیٹر تھا. پھر بھی وہ ہوا صرف میری عدم موجودگی کی وجہ سے. ایک ایسا کام ہو گیا کہ میری بیٹی بہت طویل عرصہ مجھ سے ناراض رہی. صحیح. میرا بھائی مجھ سے ناراض رہا. صحیح. اچھا سر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی صحافت کی آڑ میں یا صحافت کی وجہ سے کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جو کسی صحافی کو نہیں کرنے چاہیے؟ مثلا وہ کسی کے لیے انفارمر کا کام کرتے ہیں, کسی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں, کسی سے ایک سے پیسے لے کے دوسری پارٹی کو گالی دیتے ہیں, کسی ایک کی شخصیت کو اٹھانے کے لیے, چونکہ وہ اس کا ذاتی پسندیدہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ایسا کرتے ہیں صحافی سر؟ اب تو شاید 90% کرتے ہیں, لیکن میں اس کے حق میں نہیں. صحیح. اور جو ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے انفارمر ہوتے ہیں, یہ کرنا چاہیے؟ ذرا سن لیجیے, جو میں تسلیم کرتا ہوں. صحیح. مجھ سے اگر ملک کی کوئی ایجنسی, میں نام لے لیتا ہوں, ISI, MI, IB, اگر تو مجھ سے کوئی ایسی انفارمیشن جو انہوں نے لی ہے جو میرے دشمن ملک کے لیے استعمال ہو سکتی ہے یا دشمن ملک کو نقصان, یعنی ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے جس سے, ٹھیک ہے جی, تو وہ میں کرنے کو تیار ہوں. اور ایک بات کا میں حلف دیتا ہوں, میں نے کبھی پیسے والا کام نہیں کیا. لیکن آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, یہ جو اس وقت سکھوں کی تاریخ ہے, اور ایک شام سنگھ تھا پربندھک کمیٹی کا, وہ والے لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے اتنا کام کیا ہے جو کروڑوں اور اربوں میں نہیں ہو سکتا. اوکے, میں نے اس کے لیے کام کیا ہے. اچھا سر, اس کو گالی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ ایجنسیوں کو بندہ ہے, یہ صحافی ہے لیکن ایجنسیوں کو بندہ ہے, یہ ان کا انفارمر ہے. وہ جو ہمارے زمانے میں رواج تھا جی کہ وہ نیچے کالا پیپر رکھ کے کاربن تو ایک کاپی انہیں دے دیتے تھے. جی. میں سمجھتا ہوں وہ ذلت ہے, رسوائی ہے, گندہ ہے, وہ والا کام نہیں. لیکن ملک کی ایک سمجھ لیجیے, ذرا سن لیں سر, ایک آپ ابھی میرے ساتھ تھے تو ایک خبر چھپی کہ فلاں کو اتنے پیسے ملے. میں نے اس پہ کالم لکھا کہ وہ پیسے کون لے گیا ہے, مجھے پہنچائیں بھائی. اگر یہ پیسے مجھے ملے تھے تو اس کا مطلب ہے ایجنسی کو میرے اس کام کی ضرورت تھی اور ملک کے مفاد میں تھا. یہ کون کھا گیا؟ ایسے بھی ہوتا ہے راجہ صاحب کہ ایجنسیوں والے وہاں سے وصولی کرتے ہیں کسی کے نام پر اور کھا خود جاتے ہیں. اوکے. ایک بریگیڈیئر صاحب نے ایک انٹرویو میں ایک ملک کے نامور صحافی جو اس وقت بہت مقبول ہیں اور بڑے مہنگے بھی سمجھے جاتے ہیں, ان کے بارے میں کہا یار یہ تو میرے سے 6-7 ہزار روپے آ کے لیتا تھا اور ہمیں چھوٹی موٹی خبریں دیتا تھا. تو کیا پھر اس طریقے سے آپ کسی سے کام بھی لیں اور وہ آپ کے لیے, جیسے آپ نے کہا کہ ملک کے لیے کرنا چاہیے, تو یہ بات آپ اچھی سمجھیں؟ لیکن اس میں ان سے ایک الگ بات کر رہا ہوں آپ سے. جی دیکھیے 6-7 ہزار لینے والا جو ہے وہ اگر غلطی سے کچھ بن گیا ہے یا نام بن گیا تو میں کو اس کے فیور, اگر وہ یہ کہتا یا جس نے بھی کہا وہ یہ کہتا کہ یہ اصولی طور پر تو 6-7 ہزار والا ہے, وہ اصل میں تو یہی کہہ رہا ہوں, یہ بڑا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا ان کا کہنا, اچھا تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. جی.
اگر وہ ایک پیسہ بھی نہیں لے رہا تھا اور ان کے لیے ملک کے مفاد میں کام کر رہا تھا تو وہ بہت اخبار نویس تھا اور ہے. صحیح. اور اگر یہ نہیں تھا تو میں راجہ صاحب اس کے حق میں کیوں کہوں؟ بڑا زبردست کام کر رہا. اچھا سر، جو اس وقت پرانے جرنلسٹ ہیں، جو سینئر جرنلسٹ ہیں، اس میں بڑے تھوڑے سے دانے رہ گئے ہیں، جس میں آپ کا بھی نام لوں گا، لیکن میں آپ کو اس میں شامل نہیں کرتا اپنے سوال میں. ہارون رشید صاحب ہیں، زیاد شاہد صاحب ہیں، اور حسن نثار صاحب ہیں. اگر آپ ان کا میں کہوں کہ ایک تجزیہ دیں کہ کون سا ان میں تینوں میں زیادہ اچھا صحافی ہے، زیادہ اچھا جرنلسٹ ہے؟ دیکھیں، ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ تو کالمسٹ میری ایڈیٹری میں بنے. جی جی. ایک اور بندہ ہے جو لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہے، وہ میری ایڈیٹری میں بنے. ٹھیک ہے. زیاد شاہد کے بارے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ انتظامی ان کے ایک بندہ جو ہے نا، اس کا نام لیے بغیر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. مجھے ایک دن زیاد شاہد صاحب نے بلایا اور کہا کہ آج فلاں نے آنا ہے تو ذرا آ جاؤ. اسلام آباد سے میں گیا اس کام کے لیے. ان کا پہلا دن تھا، وہ بھی خبریں کے لیے کام کرنا شروع. تو مجھے زیاد صاحب نے کہا کہ یہ 30 کالم دے گئے. وہ باہر فلانے والے کمرے میں فلاں کے بعد میں نے بٹھائے، 30 کالم دے دیے ہیں. تو میں نے کہا آپ کل کا کالم دے دیں. تو اس نے کہا کہ نہیں. تو پھر میں نے اسے آہستہ سے کنوے کیا کہ روزانہ اخبار کا کالم روزانہ لکھا جاتا ہے، ایڈوانس میں نہیں ہوتا. یہ چھوڑ دے راجہ صاحب. اور میں نے اسے کہا کہ یہ کالم اس طرح سے لکھا جاتا ہے. راجہ صاحب، میں یہ آپ میرے پاس بیٹ مین کو گھڑی لگا رکھی، کوئی پین لگا رکھا ہے، کوئی اور چیز مصنوعی دکھانے کے لیے کوئی میں نے انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں. مجھے بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. لوگ ایسے گھڑیاں پہن کے تو ایسے ایسے اپنے ہاتھوں کو کرتے ہیں. دیکھیں، ارتقاء ہے آپ نے وقت کے ساتھ. اس ملک میں قید ہے اخبار نویسوں کا. آپ کہیں گے وہ تو ہزاروں اور لاکھوں ہیں. صحیح. اس ملک میں حقیقی جرنلسٹوں کا قید ہے، اور جو تھوڑا بہت میری طرح کوئی ہو گیا تو بندوں میں کانا راجہ ہو گیا. آپ کبھی مجھ سے ایک انٹرویو کیجیے گا اور اسے میری موت کے بعد چلائیے گا، وفات کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. اور جو بھی آپ نے کہا کہ اندھوں میں کھانا راجہ، کوئی مجھے تو نہیں کہا آپ نے، میرا نام بھی راجہ ہے. دیکھیں، آپ اندازہ کریں، جی. آپ نے کبھی راجہ صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ناصر راجہ جو ہے وہ اتنا، یعنی اسے بھی لوگ جاننے لگیں گے؟ آپ تو شاید شروع میں روزگار کرنے آئے تھے. سر، میں اس وقت روزگار تھا میرا، مجھے شوق تھا لکھنے کا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے لوگ جاننے لگیں. میں اگر شوق بھی تھا. جی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خبریں نے اس ملک میں بہت سے اخبار نویس دیے اور بہت ساری لوگ. خبریں نے دیے، خوشنود علی خان نے دیے. نہیں، خبریں نہیں دیے. بس چلیں، آپ اصل میں میرا شاگرد ہونے کی وجہ سے زیادہ لبرٹی لے رہے ہیں. ہاں، زیادہ لبرٹی لے رہے ہیں. دیکھیں، آپ کو ایک بات سمجھاؤں. صحیح. بنیادی طور پر جو آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی سوچا تھا، دیکھیں، اس جرنلزم کو عزت دینے اور اسے پھیلانے میں آج ایک واقعہ ایسے، میں یہ اتنی دیر جو وقفہ میں نے لیا. جی. شورش ملک صاحب سے، وہ میرے جنگ لاہور میں پہلے ایڈیٹر تھے. صحیح. اور ملک تھے، امان تھے، بھون سے تھے، میرا ضلع کے تھے. تو وہ بہت مجھے پیار کرتے تھے. جب خبریں نکلا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی سے بڑی خبر انہوں نے مجھے فون، وہ کہتے کیا تھے مجھے، جوان بس کر. تو ایک بندہ جو اخبار نویس تھا وہ ان کے پاس گیا اور اسے کہا خوشنود علی خان بڑی بلیک میلنگ کر رہا ہے، بڑا فلاں کر رہا ہے. تو وہ پہلے تو اسے چائے وائے پلائی نا، وہ پھر شروع ہو گیا.
تو شورش ملک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے. شورش ملک صاحب نے اسے جو الفاظ کہے وہ میں نہیں دہرا سکتا, لیکن انہوں نے کہا کہ تو وہی جرنلسٹ ہے نا جس کی پینٹ پہ جہاں بٹن لگتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے تو تروپا لگایا ہوا تھا, نہیں کانٹا جو ہے اس کا ککر کا وہ لگایا, تو وہ لگایا کرتا تھا. تو آج تو اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ تو سمجھتا ہے تو کوئی بڑا پرانا اخبار نویس ہے. خوشنود علی خان نے اخبار نویسوں کی عزت بنا دی ہے. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں فلانے اخبار سے ہوں, وہ سب کچھ شروع میں تھا. اب تو صرف یہ کہتے ہیں کہ میں اخبار نویس ہوں. صحیح. اچھا سر, جب بھی کسی گلوکار کا انٹرویو کریں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 10,000 گانے گائے, کوئی کہتا ہے میں نے 5,000 گائے, کوئی کہتا ہے میں نے اتنی زبانوں میں اتنے گائے. جو کالمسٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ یار میں نے اتنے کالم لکھے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے اس کی تصدیق یا تردید کیجیے گا, کہ آپ نے سب سے زیادہ کالم لکھے ہیں اور روز لکھے ہیں, اور چاہے ملک سے باہر بھی ہوئے ہیں آپ کا کالم ضرور چھپا ہے اور بڑا لمبا کالم چھپا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کالم روز ہی ہونا چاہیے, اور اگر روز ہو تو اس کی کیا افادیت ہوتی ہے؟ نہیں, ایسے کالم روز نہیں ہونا چاہیے جی, اور ہو نہیں سکتا. صحیح. اب آپ نے مجھے کہا میں نے سب سے زیادہ لکھے, مثلا جو پچھلی رات تھی جی, میں نہیں لکھنا چاہتا تھا, ڈیولپمنٹس بہت تھیں, کچھ باتیں بھی تھیں میرے پاس. صحیح. میری صحت بھی رات بہت اچھی نہیں تھی, لیکن پھر بھی میں نے کالم لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ جس دن میں کالم نہیں لکھتا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی فون کر کے نہیں پوچھتا, میرے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. یعنی میری جو زندگی کی ایگزسٹنس ہے وہ لوگوں کو ایسے عادت پڑ گئی ہے کالم کے ذریعے کہ وہ میری موجودگی جو ہے اس کا اندازہ اس کالم سے لگاتے ہیں کہ بھائی خوشنود علی خان ہے اور ٹھیک ہے. اور جس دن میں نہیں لکھتا, وہ کوئی دن ہوتا ہے شاید مہینے میں. اوکے. اچھا سر, جب کالم آپ کا پڑھیں تو اس میں بہت زیادہ خبریں بھی ہوتی ہیں, اور اس میں ایک چیز اور بھی میں نے محسوس کی ہے کہ بعض اوقات اس میں یو ٹرن بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات کسی کے لیے دھمکی بھی ہوتی ہے. تو یہ شائبہ جاتا ہے کہ شاید آپ نے دھمکی اس کو اس لیے دی ہے کہ آپ اس کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں, اب اس کے جواب میں کیا کہوں آپ کو. نہیں, مجھے تو پتہ ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے وہ بھی جانیں کہ جو باتیں سوچی یا سمجھی جاتی ہیں اصل میں وہ ویسے ہوتی نہیں. میں آپ کو مجہول سا جواب دیتا ہوں اس کا. صحیح. دھمکی تو نہیں, لیکن میں اسے کہہ رہا ہوتا ہوں بندے دا پتر بان. صحیح, ٹھیک ہے. صحیح. اور وہ میری عام زندگی میں میری روٹین بھی یہی ہے کہ میں بندے کو منع کرتا رہتا ہوں. صحیح. اور وہ نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو آج جو میں نے اپنے کالموں میں نہیں لکھا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اچھا اس ملک میں ایکچولی کیا ہونے والا ہے, پھڈ اپ کس کس کے درمیان ہے, آنا کس نے ہے. میں ایگزیکٹ لکھ کے آج آپ کو دے دوں کہ یہ ہونے لگا ہے, اور وہ 6 مہینے کے بعد وہ ہوگا, ملک کا منظر وہ ہوگا. دیکھیے, جب آپ لکھتے ہیں نا تو پھر آپ بہت ساری باتیں نہیں, تھوڑا سا گول مول کر کے لکھتے ہیں, نہیں لکھ سکتے. صحیح. میں بعض اوقات وہ جو یو ٹرن آپ نے کہا ہے جی, میں بعض اوقات بعض چیزیں لکھ دیتا ہوں. اچھا, میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کسی ایجنسی والے نے کہا, کسی فلاں نے کہا, لیکن جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار خوشنود علی خان, یہ بات وقت سے بہت پہلے لکھ دی تم نے, اگر تم نہ لکھتے یا اس کو ایسے لکھتے تو شاید یہ ہو جاتا. نہیں, شاید کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی. صحیح. لہذا آپ کو یہ بھی بتاؤں راجہ صاحب, جو وقت گزر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں بندہ ہر دن اس کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. میری بھی اصلاح کرتے ہیں, میری اصلاح بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں. بہت اچھی بات کی.
اور بڑے یعنی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ایسے ہو سکتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں یوسف سلی ہے, اس کی بڑی دوستی ہے عمران خان سے, لیکن عمران خان سے میری بھی دوستی تھی. عمران خان کا جو پہلا جلسہ وہ ضیاء شاہد صاحب نے اور میں نے کیا ٹیمپل روڈ پر پولیٹیکل پارٹی قائم کرنے کے لیے, تو اس کا اسٹیج سیکرٹری میں تھا. میرا کل صبح مجھ سے یوسف صلاح الدین بات کرتے رہے موجودہ صورتحال میں. اس کے اور میرے درمیان جو گفتگو ہوئی, شاید اس کے بعد میں نے اپنی تحریر میں شام میں تھوڑی کہیں میری انفارمیشن اور ہو, اس کا بولنا اور ہو, لیکن یوسف سلی چونکہ منافق نہیں ہے, اس نے مجھے باتیں کہی, میں نے اس کی سن لی اور میری تحریر میں تھوڑا دھیما پن آ گیا. جو چیز میں نے سختی سجا سنوار کے آپ نے کہہ دیا, سجا سنوار کے کہہ دیا. اچھا سر, میں پھر اتنا طویل کبھی میں نے انٹرویو نہیں کیا کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا مختصر ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے آج وقت لیا تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کے بہت زیادہ شاگرد ہیں, اس میں کچھ وزیر بھی بن گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر بن کے فارغ بھی ہونے والے چلیں. کچھ سر جن شاگردوں پہ آپ بہت زیادہ فخر کرتے ہوتے ہیں, 2-3 کا نام لیجئے, ان کا کہیں کہ واقعی آپ کو فخر ہے کہ آپ سے سیکھیں. میں پہلے آپ کو ایک الٹ بات بتاؤں. جی جی. مجھے دن میں فرض کیا میں باہر نکل گیا, مجھے 15 بندے ملے. اچھا 15 میں سے 2 کو میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں, جیسے آپ ہیں, جیسے مشتاق مناس ہے, جیسے فیاض فلانا ہے, جیسے فلانا ہے فلانا. تو وہ مجھے کہیں گے 15 کے 15 کہ سر میں نے آپ پر کام کیا, آپ کا شاگرد ہوں. اب سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے تو کوئی قسم اٹھوا لے, مجھے تو نہ ان کا نام یاد ہے نہیں. جن کا یاد ہے سر, جو اچھا کام کرتے ہیں وہ تو یاد. اچھا, اس کے جن کے نام مجھے یاد ہے, ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ میں ان کی بے پناہ بےعزتی فرماتا ہوں اب بھی. مثلا آپ کیا سے سوچ کے آ سکتے ہیں میرے پاس کہ میں بےعزتی نہیں کروں گا. صحیح, آپ کا استحقاق ہے سر, آپ ہمارے جی آپ کا استحقاق. دیکھیں یہ جو میرا استحقاق ہے نا, یہ ملک میں کسی اور کا نہیں ہے. صحیح. اور آپ شاگردوں کی بات کرتے ہیں, مثلا حامد میر پہلے دن میرے پاس آئے جنگ میں, اور ایک واقعہ بھی ہے کہ میں وہ شاید جنگ میں نہ رہ سکتے, لیکن مجھے شکیل صاحب نے کہا کہ اب آپ بھی کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے, اور آپ بھی کہیں گے میں جماعتیاں ہوں, یہ ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. میں نے حامد میر کو پہلے دن جماعت اسلامی بیٹ دے دی. حامد میر نے باہر جا کے کہا کہ خوشنود علی خان مجھے مروانا چاہتا ہے, اس نے جماعت اسلامی مجھے دے دی ہے بیٹ. لیکن کوئی 7ویں 8ویں دن اس نے لوگوں کو کہا کہ نہیں یار, اس نے تو بڑا کام کر دیا ہے, جماعت اسلامی والے اب تو میرے دوست ہو گئے ہیں. وہ دیکھیے اسی طرح سے سہیل وڑیچ ہے, لوگوں کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن میں پہلے دن سے سمجھتا تھا کہ یہ گپ اچھی لگاتا ہے. اچھا, اس کا وہ گپ اچھی لگانا ہی اس کا تجزیہ کاری بن, اس کی تجزیہ کاری بھی بن گئی, اس کا وہ سٹائل بھی بن گیا اس کی. لہذا میرا تجزیہ جو ہے وہ ٹھیک تھا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جنگ میں جتنے بڑے لوگ اس وقت بڑے نام والے ہیں, وہ مثلا افتخار احمد ہے, جن کو فتنہ بھی کہتے ہیں. جی فتنہ نہیں, اس کا نام ہی اصل فتنہ ہے. اچھا میں اور افتخار فتنہ دونوں پڑوسی ہیں. اچھرے میں جب ہم رہتے تھے تو گلی کے ایک طرف وہ رہتے تھے, ایک طرف میں رہتا تھا. میں نے زندگی میں لاہور جانے کے بعد سب سے پہلی تقریر فتنے کی سنی, اور میں نے کہا یہ شخص آگ لگا دے گا, اتنی تقریر کرتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا یہ فتنہ ہے, یہ کون ہے فلاں. بعد میں ایک عجیب بات ہوا کہ اس نے سیاست سے چھوڑ کے جب جرنلزم جوائن کی تو پہلے دن 2 بندے جو میرے پاس آئے بطور اپرینٹس کہہ لو, بطور رپورٹر کہہ لو, بطور کچھ کہہ لو, وہ ایک عظیم چودھری تھے اور ایک افتخار فتنہ تھے. عظیم چودھری سے میں سول لائنس کالج میں لاہور میں الیکشن ہار گیا تھا. اب اس کی بدقسمتی دیکھے, آپ کے انڈر آ گیا کہ وہ میرے انڈر آ گیا. اچھا بعد میں ہم بہت ساری باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن وہ میں چونکہ راجپوتوں کا داماد ہوں,
اس لیے اس نے کہا میں بھی راجپوت ہوں اور ہم راجپوت جو چاہے تیرے ساتھ سلوک کریں. تو دیکھیں زندگی میں کچھ حقیقتیں جو آپ نے کہا نا بہت، میں اب کس کا نام، میں اپنے کوئی شاگرد جو جسے میں شاگرد مانوں، یہ ضروری ہے، شاگرد بہت ہیں جسے میں شاگرد مانوں، میں اپنے ہر شاگرد پہ مجھے بہت فخر ہے. اوکے، ابھی آپ نے حامد میر صاحب کا نام لیا، ان کی جرنلزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر میں کہوں کہ ان کی جرنلزم پہ تبصرہ کریں، ان کے پروگرام پہ تبصرہ کریں تو کیا کریں؟ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ فوج کے خلاف بہت بولتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایجنسی آپ کو کہے تو آپ تو ملک کے لیے، تو آپ ان کے اس کردار کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ایک سن لیجیے، یہ جو فوج کے خلاف بولنا ہے نا، جی، یہ تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے. میں تو فوجی علاقے سے ہوں، فوجی کا بیٹا ہوں، فوجی کا بھائی ہوں، فوجیوں کا بھتیجا ہوں، فوجیوں کا بھانجا ہوں. لیکن یہ جو مخالفت برائے مخالفت ہے، اسے تو میں اچھا نہیں سمجھتا. لیکن اصول پر خلاف بولنا، فوج کے خلاف نہیں، میں ٹوٹل بات کر رہا ہوں جو جرنلسٹ کا کردار ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے. حق اور سچ کی بات جو ہے وہ بہرحال کہنے چاہیے، اور وہ لوگ کم ہیں جو کہتے ہیں. اب فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. میں نے آپ کو کہا میں تبصرہ نہیں کر سکتا. دیکھیں، میں صرف حامد ہی نہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، اور مجھے جو اختلاف کرنا ہوتا ہے میں اسی وقت جواب دے رہا ہوں. ٹاک شوز دیکھتے ہیں سر؟ دیکھتا ہوں. کون سا زیادہ ٹاک شو آپ کو پسند ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ٹاک شو ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہے. پہلے تو میں تھوڑا اپنی تصحیح کروں. میں اب میکسیمم کوئی ٹاک شو منٹ 2 منٹ دیکھتا ہوں. چلے، جب آپ پورا دیکھتے تھے تھوڑے سا پیچھے چلے جاتے ہیں. ہاں، کچھ عرصہ پہلے کی بات کر لیتے ہیں. تو مثلا میں حامد کا پروگرام دیکھتا ہوں یا دیکھتا تھا. اچھا لگتا ہے یا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میری ایک انسیت تو ہے نا اسے، جی، کہ میں بہرحال کسی طرح سے میں نے اسے دیکھا بالا اس کام کے لیے، لہذا وہ بعض اوقات شرارتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ بتاؤں، وہ بڑی بڑی شرارت کرتا ہے. صحیح. اور وہ جو ہوتی ہے نا محلے میں کئی ماسیاں آتی ہیں لڑائی کرانے والی، اچھا وہ جب کر رہا ہوتا ہے تو میں ہنس رہا ہوتا ہوں بعض اوقات کہ اب یہ، اور مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو فلاں کو اس نے سوال کیا، اب وہ اس کے پیچھے در پردہ اصل نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے اور وہ جواب کیا دے گا، یہ اپنی مرضی کا جواب. یہ اچھی عادت ہے اس کی کہ وہ اس سے جواب لے لیتا ہے. لیکن میں آپ کو اگر سچی بات کہوں تو مجھے میں کسی کی بد تعریف ہی نہیں کرتا، لیکن میں کسی کی گریڈنگ بھی نہیں کرتا. مطلب یہ اگر میں کہوں کاشف عباسی بھی کر رہے ہیں، حامد میر بھی کر رہے ہیں، ارشد شریف بھی کر رہے ہیں. میں حامد میر کو تو جرنلسٹ مانتا ہوں. صحیح. کئی لوگوں کو جرنلسٹ ہی نہیں مانتا. اوکے. اچھا سر، سیاستدانوں کے بھی آپ بڑے قریب رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کے حق میں بھی لکھتے رہے ہیں اور شاید خلاف بھی لکھا ہے آپ نے. اس میں جو اگر صفحے اول کے دیکھیں تو چودھری شجاعت ہیں، شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، عمران خان ہیں، بے نظیر بھٹو ہیں، بلاول بھٹو ہیں، آصف زرداری سے آپ کی بہت قربت رہی، بہت دوستی بھی رہی. تو اگر ان کے بارے میں آپ کہیں کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ صحیح 100% اس ملک کے لیے ٹھیک تھا، وہ کون تھا آپ کے خیال میں، جس نے حق حکمرانی ادا کیا، جس نے حکمرانی کے فائدے نہیں اٹھائے؟ مجھ سے سوال کا جواب نہ پوچھیں پھر کسی انٹرویو میں. اوکے. اچھا سر، جو نئے آ رہے ہیں، نئے ابھرنے والے لوگ ہیں، جس میں مریم نواز ہیں، جس میں حمزہ شہباز شریف ہیں، جس میں بلاول بھٹو ہیں، آصفہ کے بارے میں بھی ہم سن رہے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں پوٹینشیل ہے اور یہ آگے آ کے ملک کی باغ ڈور سنبھال لیں گے؟ سب میں پوٹینشیل. کمی اگر میں کہوں ان کی کمی یا ان کی تربیت کے لیے کچھ کہیں تو کیا کہیں گے؟ مریم نواز کے لیے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں میں کوئی بہت آج کل انٹریکٹ نہیں کر رہا آصف زرداری صاحب سے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی بدقسمتی ہے بلاول بھٹو کی، کہ بلاول بھٹو کے ساتھ پگمیز ہیں، یعنی چھوٹے لوگ ہیں، اور وہ زرداری صاحب نے شاید انہیں کسی اور کام لگایا، وہ سارے کے سارے اس کی تربیت یا اسے کچھ کہنے کے بجائے وہ شاید کئی لوگ تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے تصویر بنواتے رہتے ہیں۔ ضرورت ہے بلاول کو، مریم کو، مونس کو، آپ کوئی کسی بچے کا، حمزہ کو، کسی بچے کا نام لیں، ان سب کی گرومنگ کی ضرورت ہے، اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں قیادت ان کے پاس جانی ہے۔ اوکے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ فکرہ، جیسے مجھے آپ کہیں گے یار تمہیں تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، یا مجھے کہیں گے یار تمہیں تو بولنا ہی نہیں آتا، یا مجھے کہیں کہ یار آپ کو سیاست کے جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس کا ہی نہیں پتہ تو آپ کریں۔ اس طرح میں چاہتا ہوں کہ ایک فکرہ اگر ان کے بارے میں کہہ دیں، بلاول بھٹو کے بارے میں، مریم نواز، مونس الہی، حمزہ شہباز، ان کے بارے میں اگر ایک ایک فکرہ کہہ دیں تو۔ دیکھیے مریم نواز جی، میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کا وہ موقف ہے جس کا مخالف ہیں اور حامی ہیں لوگ، مگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مریم کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور آج ایک اور بات کہہ دوں، صحیح، مسلم لیگ نون وراثت ہے امانوں کی۔ اب جنید جو ہے اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا، بالآخر وہ سنبھالے گا، لیکن مریم جو ہے اس کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے، اس کی ایکچول جو وہ اس میں ٹیلنٹ ہے، اس کی بات صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے نہیں ہوئی، دب گئی ہے۔ اور میں نے بلاول پہ آپ کو کہہ دیا ہے، مونس الہی میری نظر میں اگر اسے موقع ملا، ایک وجہ سے اسے نیچے رکھا گیا ہے، مجھے وہ وجہ معلوم ہے، میں اس پہ چودھریوں کے پاس وہ پیغام دینے بھی گیا تھا، لیکن جب بھی اسے موقع ملا وہ بہت شائن کرے گا اگر اسے موقع ملا تو اس کو وہ موقع ملنا چاہیے۔ اس حوالے سے اسے کوئی ٹپ دے دیں کہ وہ اپنا ٹریک صحیح کر لے، کہ اس کو موقع ضرور ملے۔ اصل میں چونکہ اس حوالے سے 2 دفعہ چودھریوں کے پاس پیغام لے کے جا چکا ہوں، اور جو پیغام میں شاید سب سے پولیٹیکلی اگر کسی کے قریب ہوں تو وہ چودھریوں کی ہوں۔ چودھریوں سے بہت کم ملتا ہوں، لیکن جب ملتا ہوں تو ان سے بہت سی باتیں کرتا ہوں، اور وہ میری باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اوکے سر، ابھی عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس ملک کی باغ ڈور ہے، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، کچھ ان کی حمایت میں دوسروں کو گالیاں دینے کے بھی لیے تیار ہیں، کچھ لوگ ان کو اس ملک کا مقدر ہیں۔ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ عمران خان کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو میں نہیں بتاؤں گا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک بات عمران خان نے کوٹ کے بھری ہوئی ہے جو اس کا نقصان کر رہی ہے جی، اور وہ کسی سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہے اس کا خیال ہے کہ جو یہ بات تو سچ بھی ہے کہ اس ملک کی معاشی حالت اچھی نہیں، اور عمران خان سمجھتا ہے کہ میں جینوئنلی یہ پیسہ جو باہر گیا ہوا ہے وہ واپس لا سکتا ہوں، یہ اس کی اچھی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہی وہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے، اس کو پولیٹیکلی نقصان ہو جائے گا بالآخر، اور وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، انہیں تھوڑا زگ زیگ چلنا چاہیے، لیکن عمران خان اس کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی چالاکی اور سیاست سے چلنا چاہیے۔ یس۔ اچھا سر، کیا اس ملک میں صدارتی نظام آ رہا ہے؟ آ نہیں رہا، لایا جا رہا ہے؟ لایا بھی نہیں جا رہا، تو سوچ ضرور ہے۔ اچھا، اور میں آپ کو بتاؤں، میں صدارتی نظام کے حق میں ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو آرمی چیف ریٹائر ہو اسے آپ اس ٹینیور کے لیے بنا دیں صدر پاکستان، تاکہ فوج اقتدار میں شریک ہو جائے۔
اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ میں پھر ایک اور طرح سے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس ملک میں آئندہ الیکشن ہوں گے اسی طرح پارلیمنٹ کے چناؤ کے لیے، اسی طرح وزیر اعظم بنانے کے لیے، اسی طرح وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے آئندہ الیکشن ہوں گے؟ یس، الیکشن تو ہوں گے، لیکن الیکشن کا خوف بھی بڑا ہے. مثلا جو ضلعی دیکھیں درجہ بدرجہ وفاق ہے، صوبے ہیں، اور پھر ضلعی حکومتیں ہیں. یہ پنچایت کا الیکشن کرانا چاہتے ہیں، یہ ضلعی حکومتوں کا الیکشن نہیں کرانا چاہتے. صحیح. لہٰذا جو ضلعی حکومتوں سے خوفزدہ ہیں وہ ملک کے الیکشن 20 دفعہ کرا دیں. الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے اس ملک میں. جس دن اس ملک میں فیئر الیکشن ہو گئے. اچھا سر، عمران خان کے بارے میں آپ نے بات کی، کوئی 2-3 اس کے ایسے سٹیپس بتا دیں جس سے آپ بہت خوش ہوں کہ یار یہ بہت اچھے اس نے سٹیپس اٹھائے. دیکھیں، آپ اس طرح سے مجھ سے نہیں پوچھیں. ہو سکتا ہے عمران نے بہت سارے اچھے سٹیپس کیے. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں، لیکن میں نہیں ایک فکرے میں بات ختم کر دیتا ہوں. اوکے. عمران خان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں، ٹیم نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکیں یا ان کی اصل روح کے ساتھ. عمران جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو رہا، اور میں سمجھتا ہوں شاید ہوگا بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بزدار انہوں نے مقرر کیے ہیں وزیر اعلیٰ، وہ بھی ان کے لیے یوزفل نہیں ہیں؟ میں اس پہ بھی شاید اس طرح جواب نہیں دوں گا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کے پاس کہیں بھی ٹیم نہیں ہے. صحیح. 5 سال پورے کریں گے؟ میری تحریروں سے آپ کا نتیجہ نکالتے ہیں. نہیں سر، میں آپ کی زبان سے اپنے قارئین کو سنانا چاہتا ہوں، وہ دکھانا چاہتا ہوں. شاید اب آپ مجھ سے کوئی ایگزیکٹ 10 دن بعد دوبارہ انٹرویو کریں تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دے سکوں گا. میں کچھ چیزوں، کچھ فیصلوں کا اشارتاً بتا دیں سر، اشارتاً بتا دیں. دیکھیں بہت مشکل ہوگا. مشکل ہوگا. چلے میں ایک اور بات تھوڑی اضافہ کر دیتا ہوں. دیکھیں، جنوری فیصلہ کن ہوگا 2021 کا. 2021 کا جنوری تک حالات معاملات وہ بن جائیں گے کہ آپ خود کہہ سکیں گے کہ یہ ہونے لگا ہے یا یہ ہوگا. صحیح. اچھا سر، اپوزیشن نے ایک پھر اس میں بڑی طاقت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہوتا کیا، یہ تو جیسے انہوں نے اپنے جلسے بھی اناؤنس کر دیے ہیں. دیکھیں، نواز شریف کو تو یہ لا نہیں سکتے. صحیح. سیدھے الٹے ہو جائیں. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان سمجھ لیں وہ بھی ایک فوجی ہے. افغانستان میں کس نے جنگ لڑی ہے؟ سمیع الحق نے لڑی ہے نا، یا ان کے لوگوں نے لڑی ہے؟ یعنی ایک قوت ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں؟ ایک نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ، میں کہہ رہا ہوں ان کا حصہ ہے بطور باقاعدہ فوج کے. جیسے حافظ سعید صاحب، ایسے ہی انہوں نے ان کے ساتھ ان کا حصہ ہو کے جنگ لڑی ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے دن بھی مولانا فضل الرحمان سے بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر پھڈے میں آئیں گے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ بھی کھول دیں گے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن بالآخر میرے خیال ہے ان کا کہیں آپس میں پیچ اپ ہو جائے گا، بات ہو جائے گی. اچھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان کی مولانا فضل الرحمان کی قوت سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہیں، حکومت کو ڈرانا تو چاہتے ہیں، دوسری قوتوں کو یہ بتانا تو چاہتے ہیں کہ مولانا بچہ نہیں ہے، یہ ہمارا حصہ ہے. مولانا ان سب کو کھیل میں لگا دے گا. چلے میں یوں پوچھتا ہوں کہ آپ مولانا کی سیاست سے سہمت ہیں، یعنی آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح سیاست کر رہے ہیں، یا وہ صرف اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں؟ مولانا جو تیر چلاتے ہیں نا وہ ہمیشہ نشانے پہ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ درست ہوتا ہے یا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے یا اپنی پارٹی کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں، درست اور غلط
اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا صحیح کہ اس نے صحیح نشانہ لگایا یا نہیں۔ اچھا خوشنود صاحب، بہت سارے ہم نے آپ سے سوالات کیے، بہت سارے اور بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، وقت ہم نے بہت آپ کا لے لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پوچھنی چاہیے تھی، ہم پوچھ نہیں پائے، تو میں چاہتا ہوں اپنے ہمارے ناظرین کو وہ بات کہہ دیں۔ نہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دوبارہ آئیے گا، میں پھر آپ سے گفتگو کروں گا۔ چلیے، آپ نے ہم سے وعدہ کر دیا۔ یعنی آپ اگر کوئی 2 ہفتے کا وقفہ ڈال کے آؤ تو میں پھر گفتگو کروں گا۔ اور دیکھیں، میں تو انٹرویو لینے والا ہوں نا، دینے والا نہیں ہوں جی، لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کبھی کبھی انٹرویو دینے کا، چونکہ اندر ایک غبار بھی ہوتا ہے نا سر، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ شیئر کرے کسی کے ساتھ۔ تو بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور جناب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ آپ نے 2 حصوں میں ہمارا یہ پروگرام دیکھا، یہ انٹرویو دیکھا، اور مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی وقت ان سے دوبارہ وقت لیں گے اور دوبارہ ان کا انٹرویو کریں گے، اور جو تشنگی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔